تیسری تراویح کے چند اہم نکات۔ کل کی تراویح کا جو خلاصہ ہمارے مطالعے میں آیا تھا، اس میں اخیر کے جو رکوع تھے وہ باقی رہ گئے تھے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں تو ہمارے اندر بزدلی آتی ہے، کم ہمتی آتی ہے۔ ان کے اندر اس قدر بزدلی آئی کہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بس چل کر جاؤ اور یہ شہر فتح کر لو۔ یعنی اللہ نے ان سے کہا کہ بس داخل ہو جاؤ، یہ شہر تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم ان سے جو ہے لڑ نہیں پائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر پہلے لڑ کر اس شہر کو فتح کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک موقع اور ایسا آیا کہ ڈر کی وجہ سے جہاد میں جانے سے ہی انکار کر دیا کہ اگر جائیں گے تو موت آ جائے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، ان کے اوپر موت طاری کر دی، اور پھر اس کے بعد انہیں زندہ کر کے اٹھایا۔ دوسرے پارے کے آخری صفحے سے پہلے والا جو صفحہ ہے اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عمل کر کے ان کو یہ جتلایا کہ اگر تم جہاد میں نہیں بھی جاؤ گے تو جس کی موت آنی ہے اسے آ کر رہے گی۔ جہاد میں جانا یہ موت کا سبب نہیں ہے کہ جو آدمی جہاد میں جائے گا اس کو موت آ ہی جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی جہاد میں انہوں نے گزار دی، لیکن موت ان کو میدان جنگ میں نہیں آئی، آخر میں وہ بستر پر ہی ان کو موت آئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاد میں جانا اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ موت تو جب آنی ہے جیسے آنی ہے آ کر رہے گی۔ لیکن بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے حکموں سے جب وہ دور کرتا ہے تو اس کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے، کم ہمتی پیدا ہوتی ہے، پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ہوتے ہوتے بات یہاں تک گئی بنی اسرائیل کی کہ ایک قوم نے جو ہے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے بچوں کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ، خود انہوں نے اپنی زبان سے تذکرہ کیا ہے، اور وہ خود جا کر اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ایک رہنما مقرر کریں، ایک فوجی جرنیل جسے کہتے ہیں وہ مقرر کریں، اور اس کی ماتحتی میں ہم جا کر ان سے جنگ کریں گے جنہوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نبی نے ان سے کہا کہ اگر تم ایسا مطالبہ کرتے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور ایک سردار ایک تمہارا مقرر کر دیا جائے جیسا کہ تمہارا مطالبہ ہے، تو تم پھر کہیں جہاد سے منہ نہ موڑ لو، اس سے دور نہ ہٹ جاؤ، کیونکہ نبی ان کی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا، اور ہم ان سے جنگ نہ کریں۔ لیکن جب ان کا رہنما مقرر کر دیا گیا، جب جالوت کے خلاف طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا کہ ان کی ماتحتی میں جنگ کرنی ہے، تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے پھر جہاد سے منہ موڑ گئے۔ تھوڑے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو اس آمادہ ہوئے اور اپنی کہی ہوئی بات پر قائم رہے۔ اس میں سے بھی لوگوں نے بہانے بنائے کہ آپ نے طالوت کو جو ہے بادشاہ بنا دیا، جبکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ ایک کمزور آدمی ہے مالی اعتبار سے۔ ہم میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جسے بادشاہ بنایا جا سکتا تھا، مالی اعتبار سے ہماری حیثیت اس سے اچھی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ اب یہاں جس چیز کی ضرورت ہے، وہ جس شخص کو بادشاہ بنایا گیا ہے وہ اس میں تم سے بہتر ہے۔ دو لفظ کا استعمال کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، پھر علم والجسم کا۔ ان سے کہہ دو کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہے اور علم میں بھی تم سے بہتر ہے۔ تو
اب چونکہ جنگ کا معاملہ ہے تو جسمانی اعتبار سے بھی انسان مضبوط ہونا چاہیے اور جنگی فنون سے بھی ماہر ہونا چاہیے، اس کے اندر اس کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، یعنی بہرحال اس کے بعد پھر جنگ ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں فتح عنایت کرتے ہیں، وہ بہت تھوڑے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے۔ تو کبھی ہم دیکھیں دو نقطے یہاں پر نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ علم جو ہے انسان کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچاتا ہے، فی العلم والجسم کی بات کہی گئی، علم نے اس بندے کو اعلیٰ درجہ دیا۔ اور دوسری چیز جو ہے تھوڑے لوگ ہی ہوں اگر وہ اپنے عہد پر قائم ہیں اور جس ارادے سے وہ نکلے ہیں اس ارادے میں ان کی مضبوطی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں فتح عنایت کرتے ہیں، کامیابی عطا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں۔ اور اسی واقعے کے ضمن میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے قلیل تعداد جو تھی، تھوڑی تعداد جو تھی، اسے زیادہ تعداد والوں پر فتح عنایت کی، یعنی کامیابی کس کو دی ہے؟ تھوڑی تعداد والوں کو۔ تو کبھی اگر ہماری تعداد کم ہو اور ہم کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں اپنی تعداد پر نظر نہیں رکھنی ہے، بلکہ اپنی نیت خالص رکھنی ہے، اپنے کام میں جو ہے مخلص ہونا ہے اور اللہ کے بھروسے کام کرنا ہے، تعداد پر کام نہیں کرنا ہے کہ ہم جب ہماری تعداد زیادہ ہو جائے گی تب ہمیں اس کام میں کامیابی ملے گی، نہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور ان کے مد مقابل جو لوگ تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قلیل تعداد والوں کو فتح عنایت فرمائی محض ان کے مخلص ہونے کی وجہ سے۔ تو کام اگر کوئی بڑا آپ کر رہے ہوں، تعداد کم ہو، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، مخلص ہوں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو کل کا بقیہ خلاصہ تھا وہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سودی نظام کو، جو اس زمانے میں بھی رائج تھا اور آج کے زمانے میں بھی جو ہے الگ الگ طریقے سے الگ الگ اسکیمیں لے کر یہ سودی نظام کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک باولا شخص ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے چھو کر انہیں باولا کر دیا ہے، شیطان نے چھو کر انہیں باولا کر دیا ہے۔ سودی آدمی کی جو سود کھاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہوگی، وہ آخرت میں تو ہوگی ہی، دنیا میں بھی اس کی کیفیت ایسی رہتی ہے، صرف پیسہ، پاگل ہوا جا رہا ہے اس کے پیچھے، اس کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور دوسرے طریقے سے بھی سود کی مذمت بیان کی گئی ہے، تو بہرحال ہمیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ سودی نظام لوگوں میں دنیا پرستی اور مال کی پوجا کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ پس اگر معاشرہ میں نیکیاں پھیلانا، اللہ ترسی اور بندوں کی امداد کا نظام لانا ہے تو سودی نظام ختم کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں یہ ہدایت دی گئی کہ ایک تو یہ ذمہ داری ہمیں سونپی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ سودی نظام کو ختم کرنا ہے، اگر ہم ہی سود میں ملوث ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی ہے کہ اس برے نظام کو معاشرے سے اکھاڑ پھینکنا ہے، اور ہم ہی جو ہے اس میں ملوث ہو جا رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے الگ الگ اسکیمیں جو ہے کمپنیاں لے کر آتی ہیں اور ہم جو ہے اس میں اس کے پیچھے اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں یہ ہدایت دی گئی کہ جب مسلمان آپس میں لین دین کریں اور کوئی مدت متعین کی جائے تو یہ لین دین تحریری ہونا چاہیے، اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونے چاہیے تاکہ معاملات صاف رہیں۔ سورہ کو اس مشہور دعا پر ختم کیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف میں سکھائی گئی تھی۔ اس میں مغفرت کے ساتھ کافروں کے مقابلہ میں مدد فرمانے کی دعا بھی ہے۔ اس کے بعد تیسری سورہ آل عمران کے 2 رکوع ہیں، ان میں بتایا گیا کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں اختلاف پیدا کر کے اصل حقیقت کو گم کر دیا۔ اب اللہ نے اسی گم شدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اختلافات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر آ جائیں۔ اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کر دیں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔
پھر اللہ نے ان رکاوٹوں کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے۔ دھیان سے اس جملے کو سنیں، اللہ نے ان رکاوٹوں کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے، یعنی دنیا کی مرغوبات۔ دنیا کی مرغوبات کیا ہیں؟ یعنی جو انسان کی پسندیدہ چیزیں ہیں، جس میں انسان پڑھ کر انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس میں اول نمبر پر جس چیز کا تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ یوں ہے کہ عورتیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ پہلی چیز جو ہے اس کا تذکرہ کیا عورتوں کا۔ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے۔ اس زمانے میں سواری کے لیے گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا، اور جس کے پاس اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہوتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس مرسڈیز اور BMW ہوا کرتی تھی۔ گھوڑے کی حیثیت وہی تھی جو آج ان گاڑیوں کی ہے۔ تو وہ سواری کے لیے اس زمانے میں گھوڑے کام آتے تھے، آج دوسری چیزیں کام آتی ہیں۔ تو جن لوگوں کا دل اس طرف لگا ہوا ہے وہ جو ہے اس کی زد میں ہیں۔ ہتھیار، چوپائے اور کھیتی، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاس ان کے لیے اس سے بھی کہیں بہتر سامان اور ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچے فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور صبح کے تڑکے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرنے والے۔ صبح کے تڑکے یعنی تہجد میں۔ تہجد اگرچہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، جیسا کہ کل کے خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں بات آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 6 وقت کی نمازیں فرض تھیں۔ ہمارے اوپر تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن حضور نبی تمام انبیاء تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں تو ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح کے تڑکے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں۔ رہ گئے کافر تو دنیا کا مال و متاع، اولاد اور شان و شوکت، یہ سب انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے فرعون اور ان کی قوم کا ہوا۔ فرعون، حامان، قارون، یہ لوگ بڑے مالدار لوگ تھے۔ قارون کے متعلق تو قرآن نے کیا کہا کہ بڑے زور آور لوگ، یعنی طاقتور لوگ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا خزانہ اٹھایا کرتے تھے۔ بھائی ایک تالا جو ہے، تالے کی چابی کتنی وزن ہوتی ہے؟ تو طاقتور لوگ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اتنے یوں سمجھ لو کہ اس کے پاس خزانے کے گودام ہی گودام تھے جو سب تالے لگا کر وہ رکھتا تھا، اور اس کی کنجیاں اٹھانے والے زوراور لوگ تھے، طاقتور لوگ۔ لیکن وہ خزانہ بھی اس کا کچھ اس کے کام نہیں آ سکا، اللہ کے عذاب سے اسے نہیں بچا سکا، بلکہ وہ خزانہ ہی جو ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کے لیے عذاب کا سبب بن گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی اور وغیرہ وغیرہ اس کو سینت کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ نہیں نکالتے ہیں، تو یہ سونے چاندی سے ہی ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو جو ہے داغا جائے گا گرم کر کے۔ تو فرعون، قارون جو ہے ماں اپنے مال و اسباب کے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ تو یہ مال و اسباب، زر و جواہر لوگوں کو عذاب سے نہیں بچا سکے۔ تو اگر اللہ نے دیا ہے تو جیسے اللہ نے اس کو برتنے کے لیے ہم سے کہا ہے ہم ویسا برتیں، یہ بھی سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو پیروں سے ٹھوکر مار کر کنارے کر دیا جائے، نہیں، بالکل اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کریں، اور جس طرح سے اس کو برتنے کے لیے کہا ہے اس طرح سے اسے برتا جائے۔ سال میں اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، غریبوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس حقیقت کا ثبوت تمہیں رہ گئے کافر تو دنیا کا مال و متاع، اولاد اور شان و شوکت، یہ سب انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا ہوا۔ اس حقیقت کا ثبوت تمہیں بدر کے میدان میں مل چکا ہے
کہ حق کا پرچم اٹھانے والے 313 تھے اور ان کے مقابلہ میں 1000 سے زیادہ تھے، مگر اللہ نے فرشتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمائی تھی۔ اس واقعہ میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں سے کل کی تراویح کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ کل کی تراویح میں چوتھے پارے کے 3/4 تک کی تلاوت کی گئی۔ سورہ آل عمران اس جگہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ کل کی تراویح کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا، اے اہل کتاب اور دوسرے مذاہب والو، میں اور میرے پیرو تو صحیح اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو اللہ کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تمہیں بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے اضافوں کو چھوڑ کر کسی اصل اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی طرح بھی اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، ان کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کی جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یہ اپنی کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہیں، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گی، اور اللہ کی پکڑ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب بتایا گیا کہ ان کے من گڑھت عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کر اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر اعتدال رکھنا ہے، یعنی دوستی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کسی سے بھی ملتا جلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ راز کی باتیں سب کو نہیں بتائی جاتی، راز کی باتیں جو اس کے مخصوص لوگ جو اپنے ہوتے ہیں انہی کو آدمی بتاتا ہے۔ تو تعلقات رکھنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اگر وہ ہمارے پڑوسی ہیں تو پڑوسی کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ پورے ادا کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا کہ کافروں کو راز کی باتیں یعنی رازدار دوست نہ بناؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا کہ وہ لوگ آپس میں دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسا ہی معجزہ ہے جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو؟ اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آؤ اس کلمہ پر جمع ہو جائیں جو ہم اور تم دونوں مانتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اگر توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو؟ وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ توریت اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہودیوں کی بعض چالوں کا بھی ذکر کیا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد اسلام اور مسلمانوں پر الزام لگا کر اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے میں ہی کیا کرتے تھے، یہ آج بھی یہی کام کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ رپورٹ آئی تھی کہ ایک یہودی خاتون آ کر ایران کے اندر اسلام قبول کرتی ہے اور وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے وہ تعلقات بناتی ہے۔ تعلقات بنانے کے بعد راز کی باتیں، یہاں تک کہ فوجی راز کی باتیں ان سے حاصل کرتی ہے اور کافی دنوں تک ایران کے اندر رہتی ہے۔ اس وقت رہتے ہوئے بھی وہ جو یوں سمجھ لو ایک حساب سے وہ جاسوسی کر رہی ہوتی ہے، راز کی باتیں وہ وہاں سے نکال کر
اپنے لوگوں کو پہنچا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایران نے کافی نقصان بھی اٹھایا، اور جب وہ اپنا مشن پوری کامیابی سے اس نے جب پورا کر لیا، وہاں سے وہ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد جا کر پھر وہ اعلان کر دیتی ہے۔ یہ ابھی حالیہ کی بات ہے، ابھی 6-8 مہینہ پہلے یہ رپورٹ آ چکی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی زمانے میں یہ لوگ وہ کام کرتے تھے، آج بھی وہ جو ہے اپنے اس مشن پر لگے ہوئے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ پورے عرب ممالک میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور دیمک کی طرح سے جو ہے کھا رہے ہیں۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو۔ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تو انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے گا اور یہیں آئے گا، اسی لیے وہ جا کر وہاں پر بس رہے تھے۔ ان کی کتابوں میں جو ثبوت ملتے تھے وہ یثرب کے ہی ملتے تھے کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ ہجرت کر کے یہیں آئیں گے، اور وہ اس انتظار میں تھے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث کیے گئے تو بس اب انہوں نے جو ہے انکار کر دیا۔ تو یہ نبوت ایک کسی خاندان میں بدھی ہوئی تو ہے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے اسے نبی بنا کر بھیجے۔ تو بہرحال انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کی کہ اسرائیل کہتے کسے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، کون؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے اسرائیل۔ اب وہاں سے جو سلسلہ چلتا ہے یعقوب علیہ السلام سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسرائیلی کہتے ہیں۔ اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر مکہ کے اندر بسایا۔ وہ بہت لطف لے کر ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اس واقعے میں بھی بے شمار نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، جس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ 13ویں پارے میں۔ تو اب چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسرائیلی نسل سے نہیں ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے خاندان سے ہیں نہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ تمہارے پاس ایک رسول ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ بقرہ کی طرح آل عمران میں بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسمداری اور دکھاوے کی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو خرچ کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، کہ جو ہمارے کام کی نہ ہو، جو ہمارے کام کی نہ ہو، چلو اس کو دے دو کسی غریب مسکین، ٹھیک ہے، پھینک دینے سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے استعمال میں آ سکے تو بالکل دے دیا جائے، ایسی چیزیں بھی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیٹھ کر غور و فکر کیا کہ مجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ایک صحابی ایسے ہیں جن کو ان کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا، وہ پورا باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، کھجوروں کا باغ، بڑا بڑا باغ۔ تو وہ اس طرح سے جو ہے اللہ سے محبت کرتے تھے، تو اللہ ان سے بھی محبت کرتا تھا، پھر ان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ 313 کھڑے ہوئے تو 1000 فرشتے اتار دیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے۔ ہم بھی تو نام لیتے ہیں، کیوں پٹ رہے ہیں؟ ہمارے لیے کیوں مدد نہیں آ رہی ہے اس طرح کی؟ کیونکہ اس طرح کا ایمان ہم اپنا نہیں بنا پا رہے ہیں جیسا ایمان مطلوب ہے۔
اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم اللہ کی طرف جنگ احد اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اب اس سے لوگوں کو روکنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو۔ بس اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور امانت امت محمدیہ کے سپرد کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی امت محمدیہ کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں کتنا بھی زور لگا لیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو۔ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کب تک؟ جب تک ہم صبر اور تقوی پر قائم رہیں گے۔ تقوی ہے کیا؟ اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کیا جائے، اور جس سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جایا جائے۔ اگر حقیقت میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو ہم ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، وہ ایسا کر نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ کامیابی جو ملنی چاہیے وہ کامیابی مل نہیں رہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ ان کی تعداد بدر کے مقابلہ میں دگنی سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاگ تبصرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ منافقوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور اللہ نے تو 300 منافقوں کے راستے میں سے کٹ کر چلے جانے سے 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ایک دستہ نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ نے سبق سکھانے کے لیے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اتنی اہم بے لاگ تفسیر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید کے اندر جنگ احد کے موقع پر۔ صرف ایک حکم یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے نہیں مانا، بلکہ ایک اختلاف ہو گیا اس سوچ میں، اس فکر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 لوگوں کو ایک درے پر، ایک گھاٹی کے منہ پر کھڑا کیا تھا کہ جنگ کی صورتحال کچھ بھی ہو مگر تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اب جنگ شروع ہوئی اور کافر بھاگنے لگے، مسلمان جو تھے بچا کچا مال جو وہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اس کو سمیٹنے لگے، اکٹھا کرنے لگے۔ تو یہاں پر یہ اختلاف پیدا ہو گیا ان 50 لوگوں میں کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، اب جو ہے یہاں کھڑے رہ کر کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان کے جو سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ دوسرا حکم آ جانے تک، یعنی جنگ مکمل ختم ہو جانے تک یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ہماری حالت کچھ بھی ہو جائے۔ مطلب الفاظ یہاں تک بیان کیے جاتے ہیں کہ چاہے جنگ کے میدان میں ہماری تکہ بوٹی بن جائے لیکن تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے کہ اگر ادھر سے حملہ ہو گیا تو پھر مسلمان پس جائیں گے، پھر بچ پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آخر میں یہ اتنی غلطی ہوئی، آپس میں اختلاف ہوا اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہاں سے ہٹ گئے اور مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا، اور لوگوں کی طرح سے، کیونکہ جنگ کا پاسا پلٹ چکا تھا، کفار تو بھاگ رہے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہ موقع غنیمت جانا اور پیچھے سے جو ہے پورا پہاڑ کا چکر کاٹ کر اسی درے سے حملہ کر دیا انہوں نے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کہ تب تک 3 چکر وہ کاٹ چکے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے کب موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ جنگی فنون کے ماہر تھے، وہ ماہر تھے، اسی مہارت نے تو 100 سے زائد جنگیں انہوں نے لڑیں اور کہیں ان کو شکست نہیں ہوئی، یہ مہارت ہی جو ہے تھی ان کے اندر۔ تو بہرحال فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہم یہ سوچیں کہ صرف ایک حکم کو نہیں مانا گیا، ایک حکم کی خلاف ورزی سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اب ہم روز اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پامال کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے حکموں کو اپنے پیروں تلے روتے ہیں، تو ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اندازہ لگائیے۔ ایک حکم کو نہ ماننے سے فتح شکست میں تبدیل ہو جا رہی، 70 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ 70 لوگ شہید ہونے کا مطلب 10% فوج جو ہے شہید ہو گئی، کیونکہ 700 لوگ تو کھڑے ہیں وہاں پر،
1000 فوج مدینہ سے چل کر آئی تھی، 300 منافق جو ہے راستے سے ہی واپس چلے گئے، بچے 700 لوگ۔ 700 لوگوں میں سے ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے 70 لوگ شہید ہو گئے۔ 10% ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 10% فوج جو ہے، 10% صحابہ کرام شہید ہو گئے ایک حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ اب ہم سوچیں کہ روز ہم ایسے کتنے حکموں کو پامال کرتے ہیں، روتے ہیں اپنے پیروں تلے، تو ہم کتنے خسارے میں جا سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا رحم اور کرم ہے جو بھی کھڑے ہوئے ہو، جو بیٹھے ہو یہاں پر، ورنہ اعمال ایسے ہیں کہ یہ بھی چھین لیا جائے ہم سے۔ سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی سود کھانے والے آدمی سے سود لینا دینا دونوں جائز نہیں ہے، سود لینا دینا دونوں جائز نہیں ہے۔ جو شخص اس عمل میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے ہم جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ ہم اپنا منصوبہ بناتے ہیں کہ اتنا لون لے لیں گے تو اتنا % سود دے دیں گے، اتنا اس سے کما لیں گے، اور پھر جو ہے اتنا منافع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارا منصوبہ ہے، اللہ کا منصوبہ بھی چل رہا ہوتا ہے اسی کے پیچھے پیچھے۔ کامیابی مل پائے گی کیونکہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ نہیں ہوگا تھوڑے دن مکان، کوئی بات نہیں ہے، کرائے پر رہ لیجئے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ سے جنگ کا اعلان تو نہ کیجئے۔ اگر مکان اپنا ہو بھی گیا اور اس میں جا کر صحت خراب ہو گئی تب کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کرو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سود کے متعلق کچھ احادیث ہیں جو ہمارے مطالعے میں اس سے پہلے آ بھی چکی ہیں، اور کچھ آیتوں کا خلاصہ اور باقی رہ گیا ہے جو کل انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔